मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयर पर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। मैं जा रही हूं ऑफिस और आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ पेरेंटिंग टिप्स। मेरी एक कंस्ट्रक्शन की भी कंपनी है दीगर कंपनियों में से, और मुझे अपने बेटे को ऑब्वियसली बिजनेस मैनेजमेंट के लिए ट्रेन करना है और मैं उसको ट्रेन कर रही हूँ, लेकिन फील्ड वर्क से, यानी कि बिल्कुल ग्रास रूट से उसको तरबियत देने के लिए मैंने क्या इक़दाम किए तो मैं आज आपको उस बारे में बताऊंगी। शायद बीइंग अ पेरेंट वो आपके लिए भी यूज़फुल रहे जनाब। तो अब हम निकले हैं, ऑफिस चलना है जी। मैं व्लॉग बना रही हूँ। वो उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद बहर ने ये लाइटों को कहा था ना, ये जो लाइटें हैं तो बारिश हो तो बंद कर दिया करें ना। हमेशा से दरवाज़ा खोल देते हैं, हम लोग कैमरे पे आँख लगा के बैठे होते हैं, मैं जैसी आऊँ। और मुझे नहीं पता कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, बट थैंक्स फॉर देम कि हमेशा से जो है वो मैं आती हूँ और फ़ौरन से दरवाज़ा ये लोग खोल देते हैं, जैसे कि मेरे इंतज़ार में आँखें लगाए बैठे हैं। हालांकि मैं अपने टाइम पे आती हूँ, मेरा मखसूस टाइम नहीं है कि मैं जो मिस्टर अली इज़ देयर। हाय हाउ आर यू। ये लोग भी सोचते होंगे लोग आने जाने वाले कि ये खड़ो मैडम जो है ये कैमरा लेके घूमती रहती है वीडियोस में। हेलो, मेरे आज आपको भी लूम है ना। गेट पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, लेकिन फिर भी इनकी मोहब्बत देखें कि मुझे रिसीव करने दरवाजे तक आते हैं। जी जनाब, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये मेरी चाय भी आ गई है। बिजनेस में मैं आई थी तकरीबन 7 साल पहले और मीडिया का काम मेरा 22 साल पुराना है। वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। तो अब जो है मैं पहले की तरह जर्नलिज्म में जॉब नहीं कर सकती, ये बात है। इसकी वजह यह है कि तकरीबन 14 साल मैंने डिसीजन मेकिंग पोस्टों पे काम किया है और सऊदी गज़ट में मैं सीनियर इंटरनेशनल एडिटर थी। लेकिन उसके बाद मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे काम करना ज़्यादा मुनासिब समझा। जब आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप फिर अपने लिए ही काम कर सकते हो, जब आपकी नेटवर्किंग हो जाती है। और फिर बिज़नेस में मैं बहुत आगे बढ़ गई और माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत बरकत भी दी और मुझे हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत रही, लाइक कि मेरे अपने हों। मैंने अपने हस्बैंड से भी रिक्वेस्ट की कि वो मेरा साथ दें, तो वो सऊदी एयरलाइंस में डायरेक्टर थे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे ही कहने पर अर्ली रिटायरमेंट ले ली और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सेक्शन है उसको वो हैंडल कर रहे हैं। और माशाल्लाह ये अब हमारी 29th वेडिंग एनिवर्सरी, यानी हम 30वें साल में दाखिल हो जाएंगे माशाल्लाह। शादी के 3 दहाइयाँ जिसे कह लें, 30 साल माशाल्लाह। तो बच्चे हमारे ऑब्वियसली जवान हैं, बड़े हैं, और आप लोग हमेशा कहते हैं कि आपको देख के लगता नहीं है। परफेक्शनिस्ट आप रहने की कोशिश करते हो तो हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करते हो, तो शायद मैंने अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर लिया है, या अल्लाह की भी कुछ कहना चाहिए, अल्लाह का करम है, मुझे नहीं पता। कोशिश करती हूँ कि सारा काम अच्छे से करूँ। बिज़नेस में नेटवर्किंग की वजह से ही शायद मैं आगे बढ़ी, और कुछ मेरी अपनी भी मेहनत करने की आदत है। मैं अपनी चीज़ों को छोड़ती नहीं हूँ कि किसी पर छोड़ दिया अपना काम, नहीं, अपना काम मैं अच्छे से करती हूँ और ख़ुद करती हूँ। तो बस मैंने कहा मैं यहाँ पर वाज़िया कर दूँ कि मैं सऊदी ऑथराइज्ड जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मैं कहीं पर जॉब नहीं करती, बल्कि अब मैं सबको जॉब्स देती हूँ। सऊदी मीडिया में जिन खदमात की ज़रूरत होती हैं वो खदमात मैं अदा करती हूँ एज अ सऊदी मीडिया पर्सन। उर्दू ज़बान में सऊदी अरबिया के लिए ख़ास तौर पर क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं उन पर मेरी निगाह होती है। लेकिन क्योंकि मैं सोने का निवाला लेकर पैदा नहीं हुई थी, मेरे बच्चों के साथ वो केस नहीं है। ऑब्वियसली वो सोने का निवाला लेकर पैदा हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा ये समझाते हैं कि तुम अपने साथ अपने बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकती हो, जैसे तुम्हारा एक टाइम गुजरा है, जिस तरह तुम चीज़ों को मेहनत से और सीरियस लेके चलती हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रॉटअप ऐसा है। लेकिन वो जो बच्चे हैं उनके इतराफ़ में नौकर चाकर हैं और वो उस हिसाब से जो है वो तुम्हारी तरह नहीं हो सकते, मगर कोशिश मैं पूरी करती हूँ क्योंकि उन्होंने आसानी देखी है, जबकि मैंने आसानी नहीं देखी थी। ख़ास तौर पर सऊदी माशरे में आकर, जहाँ पर जो है औरतों के लिए जर्नलिज्म थी ही नहीं। तो मैं अपने आप को वो फरहाद समझती हूँ जिसने दूध की नहर खोदी थी, वो एक अलग कहानी है। मैं यहाँ पर उसी टॉपिक पे रहूँगी कि मैं अपने बेटे को, ऐसे बेटे को जो सोने का निवाला लेकर पैदा हुआ है, उसको कैसे ट्रेन कर रही हूँ। शादी के बाद मेरे ऐसे हालात थे 16 साल में जब मेरी शादी हुई थी, तो ये कि मेरे आसपास आसानियाँ आ गई थी। मैं चाहती तो ज़िंदगी में खो जाती, क्योंकि अमूमन औरतें स्ट्रगल करती हैं क्योंकि उनको पैसा हासिल करना होता है। मुझे पैसा भी हासिल नहीं करना था। मैं काम करूं या ना करूं तो मैं कोई भूखी मरने वाली नहीं थी, लेकिन मैंने अपना हदफ नहीं छोड़ा। मतलब कि 14 साल की उम्र में जो मैंने मीडिया में जाने का ख्वाब देखा था,
پیسے کی ضرورت نہ ہو اور اس کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو کام پر اکسائیں، محنت کرنے پر اکسائیں، روزانہ صبح اٹھنا، خود کو تکلیف دینا، مطلب تکلیف نہیں ہوتی، مجھے تو مزہ آتا ہے اس میں، لیکن جب آپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور جب آپ کام کرتے ہو تو آپ کو ایک موٹیویشن رہتی ہے کہ نہیں جی ہم نے کمانا ہے ورنہ کھائیں گے کہاں سے. لیکن ایسی صورت میں جب آپ کے پاس پیسہ بھی ہے اور پھر بھی آپ ایک دن کی بھی ناغہ کیے بغیر عزم و ہمت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہو، ایک دن بھی عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزار رہے ہو، تو اس کے لیے آپ کو اندر سے بہت اسٹرانگ ول پاور کا ہونا پڑتا ہے، عزم و ہمت آپ کو دکھانی ہوتی ہے. تو الحمدللہ وہ چیز میرے ساتھ رہی. تو اس لحاظ سے یہ میرے لیے بڑا چیلنجنگ ہے کہ میں اپنے بچوں میں وہ عزم و ہمت جو ہے وہ پیدا کروں، کیونکہ ان کو بھی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بٹ اسٹل میں نے ان کو راغب رکھنا ہے کام اور محنت کرنے کی طرف. اور میں اپنی پھوپھی کی پسند ہوں، یعنی کہ میری شادی اپنی پھوپھی ذات بیٹے سے یعنی کہ اپنے کزن سے ہوئی ہے. میری پھوپھی کی شادی سعودیوں میں ہوئی تھی اور میرے پھوپھا جو ہیں وہ سعودی عربیہ کی بہت ہی معزز سعودی خاندان سے ان کا تعلق ہے، مطلب کہ جو میرا خاندان ہے، جو میرا سسرال ہے، بہت ہی معزز سعودی خاندان ہے. تو پھوپھی جو ہیں وہ مجھے پیدا ہوتے ہی پسند کر چکی تھی. میری شادی کے ٹائم پر میری پھوپھی زندہ نہیں تھی، مگر ایک فخر ہوتا ہے نا کہ میری پھوپھی مجھے اتنا چاہتی ہیں، تو میں نے یہاں شادی کرنا اس لیے مناسب سمجھا. اور پلس یہاں پر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ کو جتنا بھی آپ پڑھنا چاہیں گی آپ کو پڑھنے دیا جائے گا، اس لیے میں ابھی تک پڑھ رہی ہوں، پی ایچ ڈی کر رہی ہوں. یہاں پر آنے کے بعد عورتوں کی جرنلزم نہیں تھی، وہ بات اور تھی. بزنس میں آئی اور اپنے بیٹے کو ٹرین کرنے کے لیے پھر میں کس طرح سے کاوشیں کر رہی ہوں، وہ یہ کہ میں اس کو گراس روٹ سے فیلڈ میں جو ہوں بھیج رہی ہوں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اپنا اور بھی بتانا چاہوں گی کہ میری جو والدہ ہیں وہ امریکن سٹیزن ضرور تھیں. لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو امریکن نیشنلٹی ملی. جی ہاں، وہ امریکہ میں بھی رہتی تھیں اور کراچی آتی جاتی تھیں. اب ان کا انتقال ہو چکا ہے تو اب تو وہ موجود بھی نہیں ہے، مگر وہ امریکہ میں بعد میں گئی تھیں میری شادی کر دینے کے بعد، تو وہ امریکن سٹیزن ہو گئی تھیں. میرے رشتہ دار اب امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن وہ اب رہتے ہیں. جس ٹائم پر میری شادی ہوئی تو وہ اس ٹائم پر امریکہ میں نہیں رہتے تھے، اب سب لوگ چلے گئے ہیں. اور یہ لوگ ابھی بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم لکھنؤ جائیں، اور کیونکہ اوریجنلی ان کا تعلق جو ہے وہ انڈیا سے ہے. میری والدہ بھی اپنی مطلب اکثر مجھے کہتی تھی میری والدہ کہ میں لکھنؤ جاؤں گی، پھر میں سلہٹ جاؤں گی، کیونکہ یہ لوگ اپنا بچپن کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں سلہٹ میں بھی گزار چکے ہیں. پھر انہوں نے مائگریشن کی تو کراچی، پھر مائگریشن کی تو سعودی عربیہ آئے. میں سعودی عربیہ میں ہی پیدا ہوئی، پھر وہ امریکہ چلے گئے. بچوں کو یہ انٹرنیشنل اور ملٹی لینگویج ماحول دینے کے لیے میں نے کافی کاوشیں کی ہیں، ان کو ایکسٹرا ٹائم دیا ہے. بچے میرے 3 لینگویجز بہت آسانی سے بولتے ہیں، تو یہ چیزیں میں نے ان کو سکھائی. اور پروفیشنل ٹریننگ دینے کے لیے میں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہوں، تو اس کو مزدوروں کے ساتھ کام کراتی ہوں. مزدوروں کے ساتھ کام کرانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں اس میں ایک عاجزی بھرنا چاہتی ہوں، جس میں میں بڑی کامیاب بھی رہی ہوں. شروع میں میرے ہسبینڈ کو بہت ہوتا تھا کہ بیٹے کو بہت مہنگی سپورٹس کار دلانے کا شوق اور یہ سب کچھ، تو میں نے وہ ساری چیزیں بند کروائی. میں اپنے بیٹے کو کوئی تنخواہ نہیں دیتی ہوں، بلکہ جو بھی تنخواہ اس کو دیتی ہوں میں اس سے واپس لے لیتی ہوں، کیونکہ پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ ان پیسوں کو اڑائے گا، مہنگی گاڑیوں میں گھومے گا، تو میری تربیت میں تھوڑا سا مجھے چیلنج ہوگا. تو پھر اس لیے نہ ہی ہم اس کے ہاتھ میں زیادہ پیسے دیتے ہیں اور نہ ہی ہم نے اس کو بہت مہنگی گاڑی دلائی ہے. ہم اس کو اسٹرگل کا ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس کو کیسے کرائیں، کیونکہ بچے آبویسلی وہ برا سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ ہمیں جو ہے ان چیزوں سے نہیں نواز رہے جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں. بچوں میں میں نے ایک اور بھی احساس پیدا کیا کہ تم نے منہ کھول کر نا پیسوں کا تقاضا نہیں کرنا ہے، اور اس میں کامیاب رہی. لیکن اسٹل میں ان میں سینس آف رسپانسبلٹی اور بھی ڈالنا چاہتی ہوں، محنت کرنے کا عادی بنانا چاہتی ہوں. میں ان کو نصیحتیں کرتی ہوں، اس کے لیے بچوں کو نصیحتیں کرنی چاہیے، بہت ضروری ہیں. اپنے بچوں سے بات کیجیے اور ان کو اپنی زندگی کا وہ تجربہ بتائیے جس سے آپ گزرے ہیں، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کے ساتھ وہ نہ ہو اور وہ آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں. تو بچوں سے ضرور بات کیجیے، لیکن یہ نہیں کہ ان کے پیچھے پڑ جائیں. آج کل بڑا ویسا دور ہے کہ پھر بچے کہیں گے کہ یہ ہر وقت ہماری پرائیویسی میں دخل دیتی ہیں یا ہمارے ہر معاملے میں بولتی ہیں. تو بڑا الرٹ رہنا پڑتا ہے کہ آپ نے بچوں سے کتنی بات کرنی ہے، کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، کہ وہ آپ کو وبال جان نہ سمجھے. یہ شارٹس پہنے ہوئے جو لڑکا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے احمد، اور یہ اس وقت ڈیمونسٹریشن لے رہا ہے آپریشنز ہیڈ سے.
یہ ویڈیو مجھے بھیجی گئی تھی یہ دکھانے کے لیے کہ یہ آپ کا بیٹا کام کر رہا ہے. میں نے اپنے بیٹے کو یہ انسٹرکشنز دی تھیں کہ تم نے لیبرز کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے, کیلیں بھی ٹھوکنی ہے, اور وہ جس زبان میں بھی بات کرتے ہیں تم نے ان سے ان کی زبان میں بات کرنی ہے. اگر وہ اردو بول رہے ہیں تو تم نے بھی اردو بولنی ہے. عاجزی بہت ضروری ہے, وہ اپنی جگہ, لیکن ضرورت کے وقت نو کہنا آنا بہت ضروری ہے بزنس میں, اور ڈسپلن بھی بہت ضروری ہے. یہ لیجئے تو میں آ گئی ہوں اب گھر, اور براؤنی بیٹھے ہوئے ہیں ناراض. براؤنی کم یہاں, براؤنی کم, براؤنی, براؤنی اگنورنگ می, براؤنی کم. اوہو دیکھو کیسا ہے, چاکلیٹ چاہیے ہے, ہاں لالچی, دیکھا کیسے آ گیا چاکلیٹ سے. اب میں آپ کو کال فارورڈنگ کے حوالے سے ایک نئے اسکیم کے بارے میں آگاہی دینا چاہتی ہوں. اس اسکیم میں ہوگا کیا, اسکیمر آپ کو وہاں پہ اپروچ کرے گا اور آپ کو بولے گا کہ بھیا ہمارا فون گھر پہ رہ چکا ہے, ہمیں اپنے بھیا کو ہاسپٹل میں یا گھر پہ وہاں پہ کال کرنا ہے. آپ جب اس کو وہاں پہ فون دیں گے, وہ بندہ کال کرے گا آپ کے سامنے, فون جائے گا سوئچ آف. جب وہ دوسرا کال وہاں پہ کرے گا کہ ہم دوسرا کوئی نمبر وہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں, تو بھی اس کا فون جائے گا وہاں پہ سوئچ آف. وہ فون آپ کو وہاں پہ واپس دے دے گا اور بولے گا بھیا تھینک یو, آپ نے ہمیں ہیلپ کری, اس کے لیے شکریہ. آپ کو آدھے گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے بعد پتا لگا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے وہاں پہ پیسے نکلنے سٹارٹ ہو گیا. اس اسکیم میں کیا ہوتا ہے, کال فارورڈنگ والا اسکیم چل رہا ہے. اس میں ہوگا کیا کہ بندے نے جب دوسرا کال کیا ہوگا, جب آپ نے اس کا نہیں نمبر دیکھا ہوگا, تب اس نے *21 یا *401 سے اپنے نمبر کو سٹارٹ کر کے وہاں پہ آپ کی کال فارورڈنگ کری ہوگی, جس میں آپ کے جتنے بھی او ٹی پی آتے ہیں, جب او ٹی پی کال کے تھرو آپ کو بتائے جاتے ہیں, تب وہ آپ کے او ٹی پی کا یوز کر کے آپ کے اکاؤنٹ سے وہاں پہ پیسے نکال سکتے ہیں. تو اس اسکیم سے یہاں پہ ضرور بچنا. کسی کی جینوئنلی ہیلپ کرنا چاہو تو اپنے نمبر سے, اپنے ہاتھوں سے ان کا نمبر ملانا اینڈ ان کو وہاں پہ دینا. ہے بات پرانی مگر اب پوچھ رہے ہیں, سب ان کی جدائی کا سبب پوچھ رہے ہیں. لگتے ہیں میرے شہر میں وہ اجنبی شاید, جو لوگ میرا نام و نسب پوچھ رہے ہیں. کیوں قیدی بنا کر مجھے زنداں میں رکھا ہے, کیوں پاؤں میں زنجیر ہے سب پوچھ رہے ہیں. تھا جن کی محبت پہ بھروسہ مجھے بے حد, احوال میرا مجھ سے وہ کب پوچھ رہے ہیں. سیکھا ہے کہاں کس سے فن شاعری تم نے, یہ اہل سخن اہل ادب پوچھ رہے ہیں. ہے بات پرانی مگر سب پوچھ رہے ہیں, سب ان کی جدائی کا سبب پوچھ رہے ہیں. شکریہ جی جناب. میں پھر آؤں گی, پھر ملوں گی, پھر کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. سو ٹل دین مع السلامہ, بائے بائے.